السلام علیکم دوستوں. میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں شہر میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں, انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو ملواؤں گی ان سے, ان کا تعارف ابھی کرواتی ہوں آپ سے. السلام علیکم عباس رضا زیدی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا اچھا دوستوں, میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہیں عباس رضا زیدی, یہ ماشاءاللہ سے میرے نواسے ہیں. یہ ابھی گئے ہیں ہائی اسکول میں اسی سال. یہاں پر جو ہائی اسکول ہیں وہ 6ٹھی کلاس سے شروع ہوتا ہے, کلاس 5 تک, 5ویں کلاس تک پرائمری اسکول میں ہوتے ہیں. تو یہ اسی سال ہائی اسکول میں گئے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ سے جو وہ یہاں کے بالکل لندن کے جو ٹاپ کے گرامر اسکول تھے ان 3 میں انہوں نے امتحان ٹیسٹ دیا, اور ماشاءاللہ سے تینوں کے لیے انہوں نے کوالیفائی کر لیا, ان کو پاس کر لیا, اور پھر یہ اپنی مرضی کے اسکول میں چلے گئے. تو ان سے اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ ان کا نیا اسکول کیسا ہے, انہیں کیسا لگ رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ان کی ابھی ماشاءاللہ سے 11 برس کے ہوئے ہیں, اور یہ کوئی مطلب اتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو تعداد بھی یاد نہیں. یہ کہتے ہیں کوئی 1000-2000 کے قریب یہ کتابیں پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ان کی ماں کہتی ہیں کہ پلیز اسے عباس کو کتابیں نہ تحفے میں دیا کیجیے, یہ ساری رات جاگتا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, اور پھر صبح اسکول جانے کے لیے نہیں اٹھ پاتا. تو اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں. اور پھر یہاں پر ایک جب یہ ابھی 10 برس کے تھے تو وملڈن بک فیسٹیول میں ینگ رائٹرز جو کمپٹیشن تھا کریٹیو پوئمز کا, اس میں ماشاءاللہ سے ان کی جو شاعری ہے, ان کی جو انہوں نے جو کچھ لکھا, اس میں ان کو اس پر انعامی سرٹیفکیٹ بھی مل چکا ہے صرف 10 برس کی عمر میں, ینگ رائٹرز کریٹیو کمپٹیشن میں. تو ہم اس پہ بھی ان سے بات کریں گے ضرور عباس سے, اور جو ان کے جو اسکول کے بارے میں, جو وہاں کی تمام اور جو سرگرمیاں ہیں, جو ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے بارے میں بھی ان سے سب بات کریں گے اس وقت. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے ان کو میں لٹل اسکالر کہتی ہوں, اور یہ ماشاءاللہ سے میرے نواسے ہیں, سب سے بڑے نواسے ہیں, اس لیے ویسے بھی بہت پیارے ہیں ہم سب لوگوں کو. تو عباس یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے آپ اس وقت یو آر ہیپی, اور یا کہ کچھ نروس ہو رہے ہو, گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ Well, I'm a bit nervous, but I am very happy to be here. اچھا اچھا دوستو, یہ میں سوال یہ اردو سمجھ لیتے ہیں, لیکن جواب یہ اس مرتبہ انگریزی میں دیں گے, مگر ان کا وعدہ ہے انشاءاللہ جو اگلا انٹرویو ہوگا وہ پھر یہ اردو میں جواب دیں گے. ابھی یہ اردو سمجھ لیتے ہیں مگر ذرا بول نہیں پاتے ہیں, تو اس لیے تو خیر. تو آپ بہت خوش ہیں یہاں پر آ کر Yeah, نانو کے چینل پر؟ yeah. I'm اچھا very happy to be here and get interviewed by Nano. واہ, اچھا. تو کچھ نروسنس تو نہیں ہو رہی؟ No, not really. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بتائیں عباس, آپ کا جو نیا اسکول ہے ماشاءاللہ سے گرامر اسکول, Yeah. تو کیسا کیا ہے وہاں کا ایٹماسفیئر, انوائرمنٹ کیا ہے کلاس میں آپ کی خصوصاً؟ Well, there's a lot of demonstrations, and teachers are very good. Like, they let us discuss work instead of like dictating it, and yeah, Acha. it's very good. Yeah. اچھا, ڈکٹیٹنگ مطلب؟ Like, they won't just read you words from a page. They'll make you discuss it and make you really think about it. ہاں گڈ. دیکھیے دوستو, یہ ہے, یہ جو سب باتیں ہیں یہ میں بھی آپ کو بتا سکتی تھی, لیکن آپ خود بچے کے منہ سے سنیں گے تو آپ کو زیادہ اس میں آگاہی ہوگی کہ یہاں کا جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے. مطلب ٹیچرز جو ہیں وہ صرف دے ڈونٹ اونلی ڈکٹیٹ, وہ آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں, ہے نا؟ Yeah. اچھا. تو عباس پھر یہ بتائیے کہ آپ کی تو جو کلاس میں بہت سے ڈفرینٹ وہ بھی ہوں گی نیشنلٹیز, لائک بنگالیز, انڈینز اور یورپینز وغیرہ, تو سو کیسا ہے سب وہاں ان کو وہاں پر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو ساتھ میں, تو کچھ ایسا کچھ ہے جو آپ ہمیں بتا سکتے ہو؟ Well, it's mainly Indian people, but there's also Nepali people, Bangladeshi people, Pakistani people. There's a huge range of cultures. تو مطلب جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں, انگلش لوگ
Yeah. There's a couple of English people and European people. اچھا تو اس کا مطلب یہ یہاں گرامر اسکولس میں جو ہیں جو باہر کی نیشنلٹیز ہیں خصوصاً ساؤتھ ایشینس یہ لوگ اس میں زیادہ ہوتے ہیں ہے نا. تو عباس یہ کہ تو مطلب یہ کہ کیسا ہوتا ہے آپ لوگوں کی سب سے آپس میں کیسے رہتے ہو آپ لوگ, what is the culture of your class? Oh, so like I said, there's a lot of discussion, but at the same time they don't like naughtiness. Like if you're naughty, they'll punish you immediately. So yeah, it's very good that way. So تو عباس فیمیل ٹیچر ہیں اور میل ٹیچرز ہیں؟ There's quite a good mixture. I think there's I have more male teachers, but I don't know generally, really. ٹھیک ہے. تو عباس آپ ماشاء اللہ سے بہت پڑھتے ہو, میں نے دیکھا بھی ہے, یہاں سے بھی آپ ماموں کی کتابیں اٹھا کر لے کر جاتے ہو پڑھنے کے لیے. تو یہ بتاؤ کہ مطلب کیسے یہ شوق کیسے ہوا, ہاؤ یو گیٹ انٹو ریڈنگ تھنگ؟ Well, my parents used to show me the picture books a lot, and in my old school there was a lot of teaching and learning about that you should read every day, so it kind of just got into a habit, and as I read better books I wanted to read more. اچھا تو مطلب ٹیچرز بتاتے تھے کہ کتابیں پڑھو. Yeah. اور دیکھیے بچپن میں جو پیرنٹس کی محنت ہوتی ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ جو والدہ ہیں اور والد وہ ان کو جو تصویریں ہیں, جب یہ ابھی بالکل پڑھنے کے قابل نہیں تھے تو تصویریں دکھا دکھا کے ان کو عادت ڈالی کتابیں پڑھنے کی. تو عباس کچھ پتہ ہے کتنی کتابیں پڑھ لی اب تک؟ مطلب عباس ہاؤ مینی بکس؟ A lot really. I read a lot of books more than once, but I'd say about maybe 2,000-ish. Oh my God, اچھا میں نے بھی ابھی تک میں نے بھی اتنی کتابیں نہیں پڑھی, about 2,000 books. Yeah. اچھا تو عباس کیا پڑھتے ہو, مطلب کون سی کتابیں, ہسٹری, فکشن, شاعری اور scientific fiction, what is it? Well, I read a lot of different sort of books, but I really like fictional books, and I find history books very interesting as well. اچھا so can you tell us, ہمیں کچھ بتاؤ, کوئی بہت فیوریٹ بک ہو, کوئی اچھی ہسٹری پڑھی ہو؟ Well, I've read a lot of books, but my favorite book is probably The Fault in Our Stars by John Green. Right. So بہت انٹرسٹنگ تھی, that was very It's very interesting. اچھا so کچھ just tell us briefly about. So it's about a girl who has cancer, and she's slowly dying, and then she meets a boy who she likes, and she wants to keep up with him, and he also had cancer, but unfortunately he dies before she does. Oh, so it was very moving as well. تو عباس اس پہ کیا پڑھ کے, but how did you feel? It was really sad, but it also kind of showed like life is uncertain, because he didn't seem sick, but he kind of just like died. So yeah. تو this is your, یہ آپ کی فیوریٹ بک ہے؟ اچھا تو یہ پھر بتائے اپنا, ویسے تو عباس آپ نے ابھی کچھ بتایا بھی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ کرتے ہیں, دے ٹیل یو آف وین یو آر یو ناٹی ان یور کلاس میں شرارتیں تو کرتے ہو نا؟ Not really. I'm a very good boy, and even if I wasn't, I wouldn't say that on YouTube. اچھا Yeah. It means you دیکھا But I'm very good. I don't get told off often, but sometimes my teachers are just like, stop talking. But other than that, no, not really. اچھا مطلب یہ اتنا you talk a lot and then وہ کہتے ہیں اچھا بس پلیز رک جاؤ. اچھا تو عباس, but you are not naughty boy, are you sure? Yes, I'm positive. I'm not a naughty boy. اچھا
تو یہ وہ بتاؤ عباس ہمیں کہ ماما بابا تو ڈانٹتے ہوں گے. Oh, well, I mean, like, they tell me off sometimes, but not Acha. for no reason. Only when I, like, maybe if I forget to do something. Or, اچھا yeah. اچھا Yeah, not that much. اچھا کبھی کبھی ہے نا. Yeah, I'm a very good boy. اوہ یو اچھا. تو کیا تم ہیلپ کرتے ہو ماما بابا کو گھر کے کام کاج؟ Yeah, I help out in the house. And, yeah. اچھا واو. اچھا تو عباس آپ جو ہو پاکستان بھی جا چکے ہو ہے Oh, نا؟ yeah. I've been to Pakistan. یاد ہے پاکستان. Yeah, I went to Pakistan a couple of times, and it's been very fun. It's different to England, but it's still really cool, and I like it a lot. انگلینڈ. Yeah, اچھا اور پاکستان بھی اچھا ہے. Pakistan is, very good. اچھا کہ کیا دونوں میں تمہیں کوئی فرق لگتا ہے باہر گھر کے کلچر میں اور باہر اسکول کے کلچر میں؟ یو فائنڈ اینی ڈفرنس؟ Well, yeah, well, in my old school there was a lot of difference, but in high school it's a bit less, because it's like you have to do all your work and have it on time, and then and it's got a bit more similar compared to last year. So yeah, there's not that many differences. But you said in primary school bit difference. کیا؟ Yeah. Well, in primary school, teachers wouldn't really do anything if you like didn't hand in your homework, and it was like more relaxed. But in high school, it's more head on. So, and that's more like life at home. So, yeah, it's very different to high school, and high school is more similar to home. Because like even in primary school, my parents told me, do your homework on time, they're not going to be this nice in high school. And I didn't really believe it, but now I'm in high school, I've realized that, it's actually true. True. اچھا تو عباس یہ جو ہائی اسکول ہے اٹس ویری کمپیٹیٹیو، بہت کمپٹیشن ہے یہاں پر. It's very competitive. Our school in particular encourages competitions. So we have a lot of house competitions between classes, and my class has won all of them. اچھا اچھا عباس یہ بتاؤ کہ جب انگلینڈ اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہو، کرکٹ میچ، پھر کسے سپورٹ کرتے ہو؟ Well, I always support Pakistan. The last couple of times they haven't won, but still I will always support Pakistan even though they keep on losing. تم رہتے انگلینڈ میں ہو اور سپورٹ پاکستان کو کرتے ہو؟ Well, I don't support England because I feel like I'm not actually from England. Like I was born in England and I live in England, but all my parents and my grandparents, they're all from Pakistan. Yeah. So I think Pakistan I should support more. Achha. But if there's another match on, then I'll support England. That yes. Pakistan on. If there's England is playing with someone else, then you support England. Yeah. Achha. دیکھیے یہاں پر بہت پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر انڈین اور پاکستانیوں کی محبت کو ٹیسٹ کرنا ہو تو پھر پوچھئے کہ وہ کرکٹ میچ میں کس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ بچے ہیں عباس، یہ یہاں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے بس پاکستان گئے ہیں ایک دو دن کے چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے، اور یہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ بتاؤ عباس کہ آپ مالٹا گئے تھے اور وہاں پر آپ نے روڈ پر دیکھا کہ وہ ایک یورپین سنگر جو تھے وہ پاکستان والا وہ گا رہے تھے گیت، ہے نا؟ So basically, I was on a holiday in Malta, and we were walking in the capital city of Malta, Valletta, when we walked past a man who was singing songs. He asked us where we were from. We originally said England, and then he was like, no, where are you really from? Because obviously we don't look English. And then we said Pakistan. Oh, we're from Pakistan. And then he started singing Dil Dil Pakistan in the middle of the street. And at first it was a bit strange, but then I thought, wow, that's really cool, because I'd never seen something like that before, so it was a really cool experience. اور پھر وہاں جب پڑھا بھی ان کے ساتھ دل دل پاکستان. Yeah, it was really cool. It was اچھا. اچھا تو عباس یہ بتاؤ کہ ابھی تو آپ ماشاءاللہ سے ہائی اسکول میں گئے ہو،
تو بڑے ہو کر کیا بننے کا ارادہ ہے؟ رائٹر, پروفیسر, سائنٹسٹ, انجینئر اور ٹیچر, واٹ؟ Oh, so I want to be a businessman. So basically, I had an idea to make a conservation-based travel business. So I'm going to offer luxury train rides, backpacking, hiking, guided tours through places where there's endangered animals to raise awareness about the climate crisis, so that rich people who can afford them can help to solve global warming. اچھا, مطلب یہ ایسے بزنس میں آنا چاہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کو ہیلپ مل سکے. واو, کیا زبردست ہے. ان بچوں میں ابھی سے کیا سوچ ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے, ارد گرد کے حالات اور اسکول اور گھر, اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. تو عباس, آپ رائٹر بھی ہو, ہے نا؟ کیا لکھتے ہو؟ Well, I write a lot of things. I mainly write poetry, but I've also written a couple of short stories, like 1 or 2 pages. So yeah, I write a lot of different things. اچھا, شاعری بھی اور شارٹ اسٹوریز بھی؟ ہاں, yeah. رائٹ, اوکے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, پھر عباس آپ ہمیں اپنی وہ والی پوئم سنائیے جس پر آپ کو وہ بھی ملا ہے. عباس, میں کبھی تم سے بول رہی ہوں, کبھی آپ سے بول رہی ہوں, ہم آپس میں ایسے ہی کرتے ہیں. تو عباس ہمیں وہ اپنی وہ والی نظم سناؤ جس پر انعام بھی ملا ہے. Okay, so the subject of the Wimbledon Book Fest was a poem about a tree. And so this poem is called The Jewel of the Forest. اچھا, یہ بھی بتا دو عباس کہ یہ جو ٹاپک ہے ملا تھا, this was given to you. Yeah, so there's a topic for everyone over the year, and so you had to write a poem or a story that related to the topic. اچھا, تو پھر ٹری تھا اس کا ٹاپک. Yeah. اچھا, سب بچوں نے اس پہ ہی لکھا, ٹری پہ. Yeah. اینڈ یو گاٹ پرائز ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے, پھر عباس پھر ہمیں سنائیے پلیز. So this poem is called The Jewel of the Forest. I stand here solemnly, the solitary soldier. People come and go, not caring as I get older. Field and forest, moor and plain, my head filled with constant cries of pain. My hands stretch out but cannot reach. I have ideas but cannot teach. My roots are strong, my roots are deep. Fell me now and consequences shall reap. Soon the emeralds fall off my head as a cold crisp breeze takes its stead. Inside I'm empty, my soul is void. Blossoms please bloom so earth can be joyed. And so I've been captured from my home of the fen, and now poor young sapling will endure isolation all over again. واو, زبردست. اور دوستو, یہ صفدر نے پھر اس کا ترجمہ کروایا تھا. ایک بہت ہی معروف مترجم ہیں, محترمہ تنویر رؤوف صاحبہ. تو ان سے اس پوئم کا ترجمہ کروایا تھا, تو بہت ہی خوبصورت انہوں نے ترجمہ کیا. میں یہاں پر پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. یہاں میں مؤدبانہ کھڑا ہوں, ایک تنہا سپاہی, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, میری بڑھتی عمر سے بے نیاز. کیا کھیت کیا کھلیان, جنگل اور میدان, میرا دماغ مگر دکھ اور فکر سے پریشان. میرا دماغ مگر دکھ اور فکر سے پریشان, میرے بازو پھیلے ہوئے ہیں, میں دکھ سمیٹنا چاہتا ہوں, میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں, مگر اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے رسائی تک نا رسائی ہے. مگر میرا عزم مصمم ہے, میرا یقین, میرا حوصلہ منظم ہے. ایک دن یہ کاوشیں ضرور بارآور ثابت ہوں گی. ان قریب میرے خیالات, میرے مخلص جذبات یک بستہ ہواؤں کی طرح اپنا راستہ خود بنائیں گی. میرا ذہن, میری سوچ اب میری روح نڈھال ہو گئی ہے, لیکن میرا یقین ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. بہاریں پھر آئیں گی, گلشن پھر مہکیں گے,
یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، بس ذرا نم ہونے کی دیر ہے. تو یہ ترجمہ بھی انہوں نے بہت خوبصورت کیا. اور یہ ماشاءاللہ جو عباس کی نظم ہے یہ بھی ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے جیسے کوئی، میں تو لٹل اسکالر کہتی ہوں لیکن یہ نظم سننے کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے لٹل فلاسفر بھی کہنا چاہیے عباس، ہے نا. تو عباس یہ بتاؤ، ہم سے پرومس کرنا پڑے گا آپ کو کہ نیکسٹ انٹرویو ول بی ان اردو انشاءاللہ. Yeah. Yeah? Okay. I'll practice for the next one. انشاءاللہ. اچھا، انٹرویو کا مزہ آیا؟ Yeah. ہاں اچھا، Yeah, that انجوائے. was fun. Yeah. اچھا دیٹ واز فن. Yeah, it was really fun. Yeah. Oh good کہ نانو انٹرویو کر رہی ہیں. Yeah. اچھا چلیں، اوکے عباس صاحب، تو ہم کرتے ہیں اور میں پیار بھی کروں گی. All right. Good office. اوکے جی، خدا حافظ.